اچھا آپ بتائیے گا ایمن کہ جدید ترین طیارے JF-17 کی مینٹیننس بھی ہوتی ہے اور کافی ٹف کام ہے آپ کا، تو کس طرح سے یہ ساری ذمہ داریاں آپ انجام دیتی ہیں؟ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اٹس اے ویری چیلنجنگ جاب. ہمارا پروفیشن بہت چیلنجنگ ہے اور ہمیں بالکل اپنے آپ کو یہ سوچ کے پیچھے نہیں ہٹتے کہ ہم عورت ہیں، ہم یہ چیز نہیں کر سکتے. وی پٹ ان آور بیسٹ ایفرٹس کہ ہم سے جتنا بھی ہو سکتا ہے. وی وانٹ ٹو پروو آور میٹل اینڈ وی آر اسٹینڈنگ سائڈ بائی سائڈ، شولڈر ٹو شولڈر ود آور مین، اور ہم وہ سب کام ان کے ساتھ مل کر اسی اچھی طرح طریقے سے اسلوب دے رہے ہیں جس طرح سے وہ لوگ کر رہے ہیں. سو وی آر ان نو وے لیسر دین دیم، اور ہم بالکل ان کے ایکول ہیں. اینڈ وی کین ڈو اینڈ پروو آور سیلف ان اینی فیلڈ جو کہ پاکستان میں ہے، آرمی میں ہے اور اینی ادر پروفیشن. بالکل. اچھا میجر فوزیہ کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ پیرا ٹروپر بھی ہیں، اور یہ جان کے مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے. میجر فوزیہ آپ سے خاص طور پر اس بارے میں جاننا چاہیں گے کہ پیرا ٹروپنگ ایک ایسا کام ہے کہ جس کو سوچ کے بھی خوف آتا ہے. کیسے آپ کا اس میں انٹرسٹ ہوا اور اس بارے میں ہمیں مزید بھی آگاہ کیجیے. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پیرا ٹروپنگ جو ہے وہ کافی ٹف کام ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کا جو ہے آرمی میں آنا وہ بھی اتنا پہلے یوزول نہیں تھا. یہ بھی ایک نئی چیز ہے. تو کیونکہ آرمی اٹ سیلف جو ہے وہ ایک میل ڈومینیٹنگ فیلڈ سمجھی جاتی ہے، لیکن جتنی خواتین جو کہ آرمی میں کام کر رہی ہیں وہ بالکل ایسا محسوس نہیں کرتی، بیکاز آرمی جو ہے وہ ہمارے لیے اس فارمولے پہ کام نہیں کرتی کہ ہینڈل ود دا کیئر. سو دے ٹریٹ اس ایکولی دا وے دے ٹریٹ دا میل آفیسرز. تو اور دوسری خوبصورت بات آرمی میں یہ ہے کہ یہ آپ کو اتنی اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکیں. تو پیرا ٹروپنگ واز آلسو این اپرچونیٹی کہ آپ دیکھ سکیں کہ جو کام مرد حضرات کر سکتے ہیں وہ آپ بھی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کچھ کرنے کا ٹھان لیں تو پھر آپ کو بالکل خوف نہیں آتا. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ ویل ٹرینڈ ہیں اور ویل پریپیئرڈ ہیں تو پھر سارے خوف پیچھے رہ جاتے ہیں. صحیح. اچھا فوزیہ آپ نے کہا کہ اگر آپ ویل ٹرینڈ ہیں اور اچھی آپ نے ٹریننگ لی ہوئی ہے تو پھر آپ کو کسی قسم کا کوئی خوف جو ہے وہ نہیں فیس کرنا پڑتا. یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اچھا یہ تو ٹف جاب ہے، یہ خواتین نہیں کر سکتی، یہ تو مردوں کو ہی کرنی چاہیے. ہماری پاک فوج میں ہماری فوج کا آپ نے رویہ کیسا دیکھا؟ کتنی جگہ ہے یہاں پر خواتین کے لیے؟ میں آپ کو یہ کہوں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پاک فوج میں آنے سے پہلے خواتین کا یہی تھا کہ یہ ایک میل ڈومینیٹنگ قسم کا پروفیشن ہے، تو یہاں پہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. لیکن وہ تمام خواتین جو پاک فوج کا آج حصہ ہیں ان کو بالکل اسی طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں جس طرح میل آفیسرز کو کرتے ہیں. مطلب فیمیل آفیسر کا ایک کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے. یو آر این آفیسر. جس طرح میل آفیسر جو ہیں وہ جاتے ہیں ڈفرینٹ ٹاسک پہ، آؤٹ ڈور کسی قسم کی اسائنمنٹ ہو، نائٹ ڈیوٹیز ہوں، تو جس طرح ان کو ٹاسک اسائن ہوتے ہیں اسی طرح فیمیل آفیسرز کو بھی ٹاسک اسائن ہوتے ہیں، اور دے آر پرفارمنگ ایکولی گڈ. تو نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ جب بھی باہر کسی ٹریننگ ملک سے باہر کسی ٹریننگ کا موقع ملتا ہے تو تب بھی ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ایکولنٹ ٹو دا میل آفیسرز ہے، اور ایون بیٹر. کیونکہ آئی گاٹ دا چانس ٹو وزٹ امریکہ فار اے ٹریننگ. تو وہاں پہ میرے جو انسٹرکٹر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سے پہلے جتنے میل آفیسرز یہاں لینڈ کیے ہیں ان کی پرفارمنس ایکسٹرا آرڈینری تھی. تو آپ جو ہے وہ میری ایکسپیکٹیشنز مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیسے پرفارم کریں گی. بٹ دا ڈے آئی لیفٹ ہی سیڈ کہ میرے لیے بہت بڑا کلچرل شاک تھا. مطلب آپ لوگوں نے اتنا اچھا پرفارم کیا، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ود ان دا کنٹری جو ہے جتنی بیسٹ پاکستان کی پروفیشنل آرمی میل اس ایسپیکٹ سے سمجھی جاتی تھی، فیمیلز آر ایکولی گڈ. تو یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ جس بھی فیلڈ میں خواتین ہیں ود ان آرمی دے آر پرفارمنگ ایکسٹرا آرڈینری. فوزیہ مطلب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ خواتین تو عام طور پر بلندی سے بہت ڈرتی بھی ہیں، اور زیادہ تر جو خواتین ہیں وہ تو بہت زیادہ ہائٹ پر نہیں جا سکتی ہیں. آپ نے جب فرسٹ ٹائم پیرا ٹروپنگ کی تو کیسا آپ کا ایکسپیرینس تھا؟ کیا فیلنگز تھی آپ کی؟ خوف نہیں آیا آپ کو؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ جو اس کو بیسک ایئر بورن کورس کہتے ہیں. تو جن لوگوں نے، ہم لوگ آرمی میں دیکھتے تھے جن لوگوں نے یہ ایئر بورن والا انسگنیا لگایا ہوتا تھا تو ان کو ذرا ڈفرینٹ بریڈ کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا کہ یار دے آر ڈفرینٹ پیپل. سو میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میں بھی ایک ڈفرینٹ اس کیٹیگری میں شامل ہو جاؤں ایئر بورن فیملی میں.
تو اس سے پہلے اتنی ٹریننگ ہوتی ہے, اتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کے گو تھرو کر کے آپ سلیکشن پروسیجر اتنا وہ ہے اس میں پہنچتے ہیں. تو وین یو ریچ دیئر تو پھر دیر از نتھنگ ڈیفیکلٹ, کیونکہ جو ٹرینرز ہیں دے آر ویری پروفیشنل. وی ڈیڈ اٹ ان پیرا ٹروپنگ اسکول پشاور, تو وہاں پہ اسپیشل سروسز گروپ کے لوگ تھے, تو انہوں نے ہمیں ٹرین کیا اور اتنا اچھا ٹرین کیا کہ وہ سارا خوف جو تھا وہ ہم نے پیرا ٹروپنگ اسکول میں ہی چھوڑ دیا. جب جمپ کرنے لگے تو کچھ بھی ہمارے سامنے نہیں تھا. صحیح, اگر عزم و ہمت ہو تو پھر کوئی خوف سمینہ آڑے نہیں آ سکتا, اور میجر فوزیہ بھی اسی کی ایک مثال ہے. ہمارے ساتھ یہ گیسٹ موجود ہیں.